بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بناتے ہیں جناب اسپیشل چکن شوربہ۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے جناب تقریباً 300 گرام چکن، اور چاہیے جناب آپ کو تقریباً آدھا کپ وائٹ اوٹس یعنی دلیا۔ یہ دلیا آپ کے چکن شوربہ کو تھکنیس دینے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کو چاہیے کچھ فریش تازی سبزیاں۔ اس کے لیے آپ کو تقریباً 2 عدد میڈیم پیاز، 1 ٹماٹر، آدھا نیمبو، تھوڑی سی ادرک، تھوڑا سا لہسن، تھوڑا سا گرین دھنیا، اور تقریباً 5 یا 6 گرین مرچیں۔ اس کے بعد جناب چاہیے آپ کو کچھ تھوڑے سے مسالہ جات، جن میں آپ کی دھنیا ہے، کالی مرچ ہے، دال چینی ہے، کڑی پتہ ہے، تھوڑا سا زیرہ ہے، لونگ ہے، اور 1 بڑی الائچی۔ اور چاہیے جناب کچھ آپ کو پسے ہوئے مسالہ جات، آدھی چمچ لال مرچ، آدھی چمچ کالی مرچ، آدھی چمچ ہلدی پاؤڈر، آدھی چمچ کڑی پاؤڈر، اور آدھا چمچ دھنیا، اور 1 یا 1.5 چمچ نمک۔ ابھی جناب آپ نے لے لینا ہے ایک دیچکا، اور اس میں آپ نے ڈال دینا ہے تقریباً 1 جگ پانی کا، اور اس کو تھوڑا گرم ہونے کے بعد آپ نے تقریباً اس میں آدھی چمچ نمک ڈال دینا ہے۔ اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں کاٹے ہوئے چکن کو ابالنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ یہ تقریباً 5 یا 7 منٹ کے بعد آپ کا چکن بالکل تیار ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیں یہ تقریباً آپ کا یہ جو چکن ہے یہ اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور تیار ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی کتنا اچھے طریقے سے گل گیا جی۔ ابھی آپ نے اس چکن کو جناب پانی سے علیحدہ کر کے رکھ لینا ہے، اور اس کو ہڈیوں سے گوشت علیحدہ کر کے گوشت کو انتہائی چھوٹے چھوٹے پیسوں میں بنا لینا ہے۔ ابھی جناب آپ نے لے لینا ایک اور دیچکا، اور اس میں تقریباً آپ نے 3 کپ پانی کے ڈال دینے ہیں، اور اس کو اچھی طریقے سے گرم ہونے دینا ہے۔ اور گرم ہونے کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے جناب آپ کا دلیا، تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے گل جائے۔ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ لگیں گے۔ اس کو جناب چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے، اور اس کو 3 یا 4 منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے۔ جناب 3 یا 4 منٹ کے بعد آپ دیکھیں یہ آپ کا دلیا بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے۔ ابھی اس کو بھی آپ تھوڑی دیر اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے طریقے سے سافٹ ہو چکا ہے۔ ابھی جناب آپ نے لے لینا ہے ایک فرائی پان، اس میں آپ نے ڈال دینا ہے 2 چمچ آئل۔ آئل ہمیشہ اچھا استعمال کریں، میں تو اس کے لیے آفیہ آئل استعمال کرتا ہوں، آپ کو بھی چاہیے کہ اچھا آئل استعمال کریں۔ جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں جناب آپ نے ڈال دینا ہے کٹا ہوا پیاز، کٹی ہوئی ادرک، اور کٹا ہوا لہسن، اور اس کو آہستہ 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 ہلاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ صحیح طریقے سے براؤن نہ ہو جائے۔ اس میں آپ نے جو فلیم ہے اس کو میڈیم پہ رکھنا ہے۔ اس کو جناب آپ آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں گے،
اس وقت تک جب تک کہ یہ تینوں چیزیں براؤن کلر میں نہیں آ جاتی۔ 3 یا 4 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے جناب ان کا جو کلر ہے وہ آہستہ 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 چینج ہونا شروع ہو جائے۔ آپ آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں تاکہ یہ سب چیزیں مکمل طور پہ ایک ہی طرح سے براؤن ہو جائیں۔ ماشاءاللہ جی، آپ کا یہ پیاز، آپ کی ادرک اور آپ کا لہسن براؤن ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر آپ اور ہلائیں تاکہ اگر بیچ میں کچھ پیسز ہیں تو وہ بھی براؤن ہو جائیں۔ ماشاءاللہ اپراکسیمیٹلی تقریباً آپ کی یہ چیزیں براؤن ہو چکی ہیں۔ دیکھیے کتنا خوبصورت کلر ہے اور بہت ہی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے۔ ان کو جناب ابھی آپ نے اس آئل میں سے نکالنا ہے، اور ایک جو ٹماٹر تھا وہ بھی، اور یہ براؤن کیے ہوئے پیاز، ادرک اور لہسن کو ایک جوسر میں ڈال دینا، اور یہ جناب آپ کے لیے ایک انتہائی بہترین قسم کا پیسٹ بن جائے گا۔ ابھی جناب آپ نے لے لینا ہے دیچکا، اور اس میں ڈال دینی ہے 3 چمچ آئل کی، اور آئل کو تھوڑی دیر کے لیے گرم ہونے دینا ہے۔ جب یہ صحیح طریقے سے گرم ہو جائے تو اس میں آپ کے پاس جو ثابت مسالہ جات تھے ان کو ہلکا سا فرائی ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ یہ دیکھیں جی، آپ کے پاس جو ثابت مسالہ جات تھے، کالی مرچ تھی، زیرہ تھا، لونگ تھے، دال چینی تھی، اور کڑی پتہ تھا، بڑی الائچی تھی، ان کو اس میں ڈال دیں۔ ابھی جناب اس میں آپ نے ڈال دینا ہے چکن جو پہلے آپ نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، اور جو چکن کا گوشت آپ نے ہڈیوں سے علیحدہ کر کے رکھا ہے، اس کو آپ نے اس میں اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور 3 منٹ تک فرائی کرنا ہے۔ اور 3 یا 4 منٹ کے بعد آپ کے پاس جو بنا ہوا ٹماٹر اور پیاز اور لہسن ادرک کا پیسٹ تھا، آپ نے وہ اس میں ڈال دینا ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ وہ جو پیسٹ ہم نے پہلے تیار کیا تھا اس کو ہم نے اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے، اور اسی جگہ پہ آپ نے اس کے اندر جو آپ کے پاس دوسرے مسالہ جات ہیں، اس میں لال مرچ ہے، اس دھنیا پاؤڈر ہے، ہلدی ہے، کری پاؤڈر ہے، نمک ہے، وہ بھی آپ نے اس میں ڈال کے بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے، اور اس کو جناب تھوڑا سا ہلانا ہے، اور ہلانے کے بعد تھوڑا دیر رکھ لینا ہے۔ اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ یہ چکن آپ کو آئل کو اچھے طریقے سے نہ چھوڑ دے۔ ابھی دیکھیں تقریباً آپ کے چکن نے آپ کے آئل کو چھوڑ دیا ہے، یعنی آپ کا چکن اچھے طریقے سے اس میں بن چکا ہے۔ ابھی جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے جس پانی میں آپ نے اپنے چکن کو ابالا تھا، ابھی آپ نے وہی پانی اس چکن والے مسالے کے اندر ڈال کے اس کو ابلنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اس کو تقریباً آپ نے جناب 10 منٹ تک ابالنا ہے اچھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے۔ یہ جب ابل جائے تو اس کے بعد آپ نے آدھے نیمبو کا رس ڈال دینا ہے، اور اسی جگہ پہ آپ نے کٹی ہوئی سبز مرچ بھی ڈال دینا ہے۔ اس کو جناب اچھے طریقے سے ابلنے دینا ہے، اور 10 منٹ کے بعد آپ نے اس کے اندر آپ کا پہلے سے بوائل کیا ہوا اور آپ کا تیار کیا ہوا دلیا ڈال دینا ہے۔ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ جی تقریباً آپ کا یہ شوربہ تیار ہو چکا ہے۔ ابھی اس میں جو تھوڑی سی تھکنس ہے وہ آنے والی ہے۔ ابھی 2 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی تھکنس میں اضافہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ جناب آپ کا شوربہ تیار ہے۔ ابھی آپ اس میں تھوڑی خوشبو اور تھوڑی اچھی لک کے لیے آپ فریش تازہ دھنیا ڈال دیں اور اس کو اچھے طریقے سے چمچ کی مدد سے اس میں آپ مکس کر لیں اور آپ کا یہ جناب شوربہ تیار ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ جی، آپ کا شوربہ تیار ہے۔ ابھی سرو کرنے کے لیے اس کو ڈال دیتے ہیں باؤل میں۔ آپ جناب اس کو باؤل میں ڈال دیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ جی، انتہائی عمدہ قسم کا اور انتہائی ٹیسٹی شوربہ آپ کا تیار ہے۔ آپ کوشش کریں اپنی افطاری میں اس کو بھی ضرور شامل کریں۔ پکوڑوں کے ساتھ ساتھ اس شوربے کو بھی اپنی افطاری کا ضرور حصہ بنائیں۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی شوربہ بنا ہے جی آپ کا۔ ابھی آپ اس کو تھوڑا سا دھنیا ڈالیں اور یہ سرو کرنے کے لیے بالکل آپ کا باؤل تیار ہے۔ آپ نے جناب اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس شوربے کو جناب آپ نے کھانا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔